انسانی ہسٹری کا سب سے بڑا فراڈ سیریا کے ساتھ موجود اس چھوٹی سی کنٹری میں کیا گیا ہے۔ لبنان، جسے مڈل ایسٹ کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا تھا، آج پوری طرح سے برباد ہو چکا ہے۔ آج لبنان کی 80% پاپولیشن پاورٹی لائن سے نیچے ہے۔ ہر 10 میں سے 8 لبنانی بے روزگار ہیں اور انفلیشن ریٹ 171% تک پہنچ چکا ہے۔ ایک سال پہلے جہاں $1 کے 1500 لبنانی پاؤنڈز ملتے تھے، آج وہیں $1 کے 15,000 لبنانی پاؤنڈز مل رہے ہیں۔ پچھلے 150 سالوں میں آج تک کسی کنٹری پر اس طرح کے کرائسس نہیں آئے ہیں۔ لوگوں کے پاس کھانا کھانے تک کے پیسے نہیں ہیں۔ ہزاروں لوگ سڑکوں پر گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یونیورسٹی، سکولز، ہاسپٹلز، بینکس، ہر ادارہ تباہ ہو چکا ہے۔ گورنمنٹ کے پاس اپنے سرونٹس کو دینے کے لیے سیلری تک نہیں ہے۔ سب سے شاکنگ بات یہ ہے کہ کچھ سال پہلے لبنان کی GDP پورے مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ تھی۔ لبنان اپنے ٹورزم اور بینکنگ سسٹم کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھا، لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ صرف چند مہینوں میں لبنان پوری طرح سے برباد ہو گیا۔ اور سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ لبنان کو اس حال میں پہنچانے والے آج بھی فل پروٹوکول کے ساتھ مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیسے جان بوجھ کر لبنان کو برباد کیا گیا۔ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1975 میں، جب لبنان میں ایک بہت بڑی سول وار چھڑ گئی۔ یہ سول وار ڈفرینٹ ریلیجیس اور پولیٹیکل گروپس کے درمیان تھی اور ہر گروپ کو فارن کنٹری سپورٹ کر رہی تھی۔ 15 سال تک جاری رہنے والی اس سول وار میں 15 لاکھ لوگ مارے گئے اور 10 لاکھ لوگوں کو لبنان چھوڑ کر جانا پڑا۔ آخرکار 1989 میں سب گروپس مل کر بیٹھے اور ایک ایگریمنٹ ہوا جسے طائف ایگریمنٹ کہا گیا۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق لبنان میں امن لانے کے لیے ہر گروپ کو گورنمنٹ میں حصہ دیا گیا۔ کسی گروپ کو ہیلتھ منسٹری، کسی کو انرجی سیکٹر اور کسی کو فائنانس منسٹری دی گئی۔ تو بیسیکلی انہی لوگوں کو جو پچھلے 15 سالوں سے لبنان میں خون بہا رہے تھے، انہی کے ہاتھ میں ساری پاور اور کنٹرول دے دیا گیا۔ لیکن کیونکہ ایک لمبی سول وار کے بعد ایک سٹیبل گورنمنٹ بنی تھی، اسی لیے لوگوں کو اس گورنمنٹ سے کافی امیدیں تھیں۔ 15 سال کی سول وار کی وجہ سے لبنان اکنامکلی اور انفراسٹرکچر وائز پوری طرح تباہ ہو چکا تھا۔ اسے ری بلڈ کرنے کے لیے کافی زیادہ پیسے چاہیے تھے، اسی لیے سب گروپس دوبارہ مل کر بیٹھے اور انہوں نے ایک پلان بنایا۔ اس پلان کا ماسٹر مائنڈ تھا ریاض سلامے، اس کہانی کا مین کیریکٹر۔ ریاض ایک انویسٹمنٹ بینکر تھا جو امریکہ کی بہت بڑی امریکن فرم میری لنچ میں ایز اے وائس پریزیڈنٹ کام کر رہا تھا۔ 1993 میں لبنان کے پرائم منسٹر نے ریاض سلامے کو سینٹرل بینک کا گورنر اپوائنٹ کر دیا تھا۔ یہیں سے شروع ہوئی لبنان کی خوشحالی اور پھر بربادی کی کہانی۔ ریاض کو لانے کا صرف ایک یہی مقصد تھا کہ وہ لبنانی گورنمنٹ کے لیے ڈھیر سارا پیسہ ارینج کرے، اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ تھا اور وہ تھا فارن لونز۔ اب ریاض کیونکہ بینکر تھا، اسی لیے اسے IMF، ورلڈ بینک اور اس طرح کی دوسری آرگنائزیشن سے لون لینے کا کافی تجربہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان آرگنائزیشن سے پیسے لینے کے لیے آپ کو اپنی کنٹری کی فائنینشیل سچویشن کافی زیادہ سٹیبل دکھانی ہوتی ہے، اور یہ امیج کریٹ کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک ہے آرٹیفیشل کرنسی ویلیویشن اور دوسرا ہے ہائی ریٹرن آن انویسٹمنٹ۔ ریاض نے پہلے $1 کا ریٹ 1500 لبنانی پاؤنڈز فکس کر دیا۔ اس کا مطلب جو مرضی ہو، لبنانی گورنمنٹ $1 کے بدلے آپ کو 1500 لبنانی پاؤنڈز ہی دے گی۔ سٹیبل کرنسی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کنٹری بڑا سٹیبل ہے۔ اسی چیز نے IMF اور دوسری آرگنائزیشنز کو اٹریکٹ کیا اور انہوں نے ملینز آف ڈالرز کے لونز اور ایڈز لبنان کو دینے شروع کر دیے۔ یہیں پر ریاض نے ایک ماسٹر سٹروک کھیلا کہ ڈپازیٹرز کو 8% انٹرسٹ ریٹ دینا شروع کر دیا۔ مطلب یہ کہ آپ لبنان کی کسی بھی بینک میں اپنے پیسے رکھیں، اس پر آپ کو گارنٹیڈ 8% انٹرسٹ ملے گا۔ سٹیبل کرنسی اور گارنٹیڈ انٹرسٹ ریٹ، اسی لیے پوری دنیا سے لبنان میں پیسے آنے لگے۔ سب لوگوں نے اپنے پیسے لبنانی بینکس میں رکھوانا شروع کر دیے۔ دوسری کنٹریوں میں بیٹھے لبنانیوں نے بھی اکاؤنٹ کھلوا کر ڈالرز بھجوانا شروع کر دیے۔ لبنان میں پیسہ پانی کی طرح آنے لگا۔ گورنمنٹ نے ٹورزم کو بڑھانے کے لیے انفراسٹرکچر بلڈ کرنا شروع کر دیا۔ لبنان کا کیپٹل بیروت اپنی نائٹ لائف کے لیے پورے مڈل ایسٹ میں مشہور ہو گیا۔ پوری دنیا سے لاکھوں لوگ لبنان آنے لگے اور چند ہزار کمانے والے بینکرز کروڑوں میں کھیل رہے تھے۔ لبنان کے لیے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن 2011 میں عرب سپرنگ شروع ہو گیا جس نے پورے مڈل ایسٹ کو ہلا کر رکھ دیا۔ لبنان کو ملنے والی ایڈ اب اس سپرنگ سے افیکٹڈ کنٹریز کو جانے لگی۔ اسی سپرنگ کے ساتھ سیریا میں بھی سول وار شروع ہو گئی اور 15 لاکھ سیرینز ریفیوجیز بن کر لبنان آ گئے۔ لبنان کی اکانومی پر ایک بڑا بوجھ آ گیا تھا۔ ریاض سلامے کی فارن اسکیم اب خطرے میں تھی کیونکہ اب فارن انویسٹرز لبنان میں پیسہ بھیجنے سے ڈر
रहे थे। इसके तोड़ के लिए रियाद ने जो किया वो पूरी बैंकिंग हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। रियाद ने एक पॉलिसी अनाउंस की कि गवर्नमेंट ट्रेजर्स को खरीदने वाले लोकल बैंक्स को 14% और उन बैंक्स में पैसा रखने वाले लोगों को 15% इंटरेस्ट मिलेगा। गवर्नमेंट ट्रेजर्स को ऐसे समझें कि जैसे आपने गवर्नमेंट को लोन दिया है जिस पर वो आपको साल का 15% इंटरेस्ट देगी। इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट दुनिया में कहीं नहीं होता। इसका नतीजा ये निकला कि लोगों ने इवन अपने घर बेचकर बैंक्स में पैसे रखवा दिए। लोग अपना पैसा लोकल बैंक्स में रखवा रहे थे और वही लोकल बैंक्स गवर्नमेंट ट्रेजर्स खरीद रहे थे क्योंकि उन्हें 14% इंटरेस्ट मिल रहा था, जिसमें से वो 15% डिपॉजिटर्स को दे रहे थे। और फिर पूरी दुनिया स्पेशली गल्फ कंट्रीज से पैसा आने लगा। डिपॉजिटर्स को लग रहा था कि बैंक पे पढ़ा उनका पैसा डबल हो रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। सबको पता था कि सारा पैसा सेंट्रल बैंक के पास जा रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि सेंट्रल बैंक से ये पैसा सिर्फ चंद लोगों के हाथों में जा रहा है। ये चंद लोग वही थे जो लेबनान की गवर्नमेंट में थे और सबसे ज्यादा पैसा जा रहा था रियाद सलामे की जेब में। ये स्कीम कुछ साल तक चलती रही, लेकिन हर स्कैम की तरह इस फ्रॉड को भी एक्सपोज होना था। और वो टाइम था 2019, जब पहली बार लोगों को गड़बड़ महसूस होने लगी। जब भी कोई बैंक से पैसे निकलवाने जाता तो बैंक्स वाले उसे इधर उधर घुमा देते। कभी कहते कि अभी पैसे ना निकलवाएं, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, और काफी ज्यादा क्वेश्चन करने के बाद नेक्स्ट वीक आने का कह देते। लोगों ने अपने ये एक्सपीरियंसेस सोशल मीडिया पर शेयर किए और मार्केट में एकदम पैनिक फैल गया। लोग अपना पैसा निकलवाने के लिए बैंक्स की तरफ दौड़ पड़े। बैंक्स के बाहर लंबी लंबी लाइंस लग गईं, लेकिन कोई भी अपना ही पैसा बैंक से नहीं निकलवा पा रहा था। बैंक्स वाले किसी को भी अपने अकाउंट का 30% से ज्यादा विथड्रॉ नहीं करने दे रहे थे। अब लोगों को अंदाजा हो रहा था कि उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है। अब गवर्नमेंट भी परेशान होने लगी और इसी परेशानी में गवर्नमेंट ने लेबनान में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली सोशल ऐप व्हाट्सएप पर टैक्स लगा दिया। इसके बाद तो लोगों का पेशेंस जवाब दे गया। हर तरफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। लोगों के अकाउंट्स में करोड़ों पड़े थे, लेकिन उनकी जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं थी। लोग बैंक्स के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस गए, लेकिन पैसे तो वहां थे ही नहीं। पैसा तो फ्रॉड करने वाले पहले ही लेबनान से बाहर ले जा चुके थे। सिर्फ एक महीने में लेबनान की इकॉनमी पूरी तरह तबाह हो गई। फॉरेन इन्वेस्टर्स चंद महीने में लेबनान से भाग गए। करेंसी के डीवैल्यू होने की वजह से हर चीज की कीमत 1000% तक बढ़ गई। लोग अपनी पर्सनल चीजें लेकर सड़कों पर निकल आए कि कोई इनको खरीद ले और वो 2 वक्त का खाना खा सकें और अपने बिल्स पे कर सकें, मगर किसी के पास पैसे थे ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, मगर जिन लोगों ने ये फ्रॉड किया वो आज भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के साथ एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। और इस फ्रॉड का मास्टरमाइंड रियाद सलामे आज भी फुल प्रोटोकॉल के साथ लेबनान में ही रह रहा है।